الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فببركة بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المؤين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك كن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ مجدد اسلام والمسلمین حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان ارشاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور سب نے تو صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے تو صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور اندھیرا گھر اکیلی جاں دم گھٹتا دل اکتاتا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے اور ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا تھا صورت میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ کیا سچ مچ مسلمان بھی ہو کیونکہ افراد سے بنتی ہے اقواموں کی تقدیر ہر فرد ہے قوموں کی مقدر کا ستارہ اور وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے دوستان محترم آج آپ حضرات نے بڑے مبارک بات کے لائق ہیں آپ کے مسجد کے امام صاحب حضرت سید محمد مدنی صاحب قبلہ اور حافظ و قاری حضرت اقبال صاحب قبلہ اور دیگر ہمارے نوجوان جنہوں نے آج یہ بہترین بزم اپنے مسجد میں سجائی اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اس وقت نوجوان ہمارے مسجد میں حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی جو ٹاپک اعلان کیا گیا تھا انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پوری گفتگو انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پہ ہوگی آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار سیاہ لامکاں مالک انس و جاں انیس الغربین مراد المستاقین شمس الدحا بدر الدجا نور الہدا
صبح کائنات کے آقا ماوا مولا و ملجا رحمت للعالمین رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، اس دنیا میں اگر کوئی بھی انسان آیا ہے تو اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے، لیکن خوش نصیب شخص وہ ہے جو اس دنیا میں رہے، اس حال میں رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کے گیت گاتے رہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس دنیا کے اندر رہے تو اس حال میں رہے کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہو، حضور کی محبت ہو، حضور کی عظمت ہو۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ سب سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے باپ دادا سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اور حد سے بھی زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہ کر لے، حضور کی ذات سے محبت نہ کر لے۔ ہم سنی مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غدار نہیں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہیں۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے در کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے شان میں کمیاں نکالنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کی شان گھٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اس نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اس نبی کو تو غیب کا علم نہیں تھا۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ نبی تو مختار نہیں ہوتے، مجبور ہوا کرتے ہیں۔ ہم نبی کی شان گھٹانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ساری دنیا میں نبی کونین کے مصطفیٰ جان رحمت کے عظمتوں کے ترانے گانے والے لوگ ہیں۔ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی۔ اور ہم صرف کہتے یوں ہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین نے یوں کہا ہے، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل مصطفیٰ علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیغمبر آقا، اے میرے پیارے آقا، میں نے آسمان و زمین کو، زمین کے ذرے ذرے کو، آسمان کے چپے چپے کو، مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ اے مصطفیٰ، آپ سے زیادہ عظیم میں نے کائنات کے اندر کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ اور اے میرے قوم کے نوجوانوں، یہاں تعداد جو ہے زیادہ تر قیام خانی نوجوانوں کی ہے۔ ہمارے فیض محمد بھائی نے کل میٹنگ میں ایک بہت ہی پیاری بات کہی تھی کہ جو قیام خانی ہوتا ہے نا، قیام خانی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیام خانی اپنی بات پہ قائم رہتا ہے، اپنی بات پہ قائم رہتا ہے۔ ارے وہ قیام خانی نہیں ہو سکتا کہ جو سامنے کچھ بولے پیچھے سے کچھ بولے۔ قیام خانی وہ ہوتا ہے جو وعدے کا پکا ہوتا ہے، زبان کا سچا ہوتا ہے، کردار کا بھی پکا ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اصلی قیام خانی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا غدار نہیں، رسول اللہ کا وفادار ہوا کرتا ہے، رسول اللہ کا وفادار ہوا کرتا ہے۔ اور خانوں کی جماعت، میں تجھ سے کہنا چاہوں گا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیوں سوشل میڈیا میں پٹھان پٹھان کیے جا رہے ہو، کیوں پٹھان کے پیچھے پڑے ہو۔ اصلی پٹھان امام احمد رضا خان کی ذات ہے، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔
کیا شان ہے امام احمد رضا خان کی. کسی نے کہا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا, کسی نے کہا اختیار نہیں تھا, کسی نے کہا ولیوں کے مزار پہ جانا شرک ہے. ایسا قلم چلائے, ایسا قلم اٹھائے, ایسی کتاب لکھی کہ صدیاں بیت گئی ہے, 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس امام کے دنیا سے جانے کے, لیکن انہوں نے جو عقائد اہل سنت پر دلائل قائم کیے تھے, جو کتابیں لکھی تھی, جو احادیث نقل کیے تھے, جو نقطے بیان کیے تھے, ان سے مخالفت کرنے والا, ان سے بغض رکھنے والا, ان سے دشمنی رکھنے والا, ان سے حسد رکھنے والا جب ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو زبان سے کہے یا نہ کہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ جب بریلی کے امام احمد رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا. بھلے ہی زبان سے نہ کہے بغض کی وجہ سے, بھلے ہی زبان سے نہ کہے حسد کی وجہ سے. ایک بہت بڑے مخالف نے جسے سلمان ندوی کہا جاتا ہے, بہت بڑے عالم ہے مخالفین سے, انہوں نے کہا میں نے امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کو پڑھا, میں نے امام احمد رضا کے ہدایت بخشش کو پڑھا, میں نے امام احمد رضا کے دیگر کتابوں کو پڑھا, میرا دل یہ گوارا کرتا ہے صرف ہندوستان ہی نہیں پورے بر صغیر کے اندر امام احمد رضا سے بڑا میری نظر میں کوئی عالم موجود نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہتے, ہم کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یار گھر کی بات ہے, بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو زندگی بھر امام احمد رضا کی مخالفت کرتے رہے, جو زندگی بھر امام احمد رضا کی برائیاں لوگوں کو کرتے رہے, اور آج بھی اپنے آپ کو کتنا بڑا گوگل کا مقلد کیوں نہ کہتا ہو, ہم اس کو دعوت دیتے ہیں, ارے تو کیوں سرچ کیے پھر رہا ہے, آؤ نا تجھے عقیدہ سرچ کرنا ہے, علم غیب سرچ کرنا ہے, اختیارات مصطفیٰ سرچ کرنا ہے, مصطفیٰ کی عظمت سرچ کرنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو سرچ کرنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو سرچ کرنا ہے. ارے گوگل میں کیا سرچ کر رہا ہے, آؤ نا امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ میں آ کے سرچ کرو, آؤ نا امام احمد رضا کے ہدایت کے بخشش میں آ کے سرچ کرو. اگر تو سرچ کرے گا, امام احمد رضا کے کتابوں کو پڑھے گا, تو بھی کہے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم پر, مگر جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے. تو آپ جو ہے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, آپ قیام خانی لوگ ہیں, اونچے خاندان والے لوگ ہیں, آپ تو ایسے لوگ ہیں کہ ہندوستان کی حکومت بھی آپ کو باضابطہ طور سے الگ سے پروٹوکول دیتی ہے. اب آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے, موت آئے تو اس حال میں نہ آئے کہ میں رسول اللہ کا غدار بن کے مروں, موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں رسول اللہ کا وفادار رہوں. اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دنیا کے تمام خانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, بسل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور کیوں نہ سنائیں, میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذاق طعام الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے کہا میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر, میں راضی ہوں مصطفیٰ جان رحمت کے پیغمبر ہونے پر, میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر. اب یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے, سب یہ مانتے ہیں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سب مانتے ہیں میرا دین, میرا مذہب, میرا مسلک اسلام ہے. لیکن ایمان کا مزہ کیسے چکھیں گے, ایمان کے مزے کو محسوس کیسے کریں گے, ایمان کی حلاوت کو محسوس کیسے کریں گے؟ محسوس اس وقت کریں گے
ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اگر ہم نے کہا میرا معبود اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جب ہم نے یہ مان لیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، مشکلیں دور کرنے والا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نجات دلانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، امیر بنانے والا اللہ ہے، غریب بنانے والا اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ اللہ جس کو عزت دے کوئی ماں کا لال اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ جسے ذلیل کرے کوئی ماں کا لال اسے عزت نہیں دے سکتا۔ تو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اس اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو، تیرے اور میرے رسول کو، تیرے اور میرے پیغمبر کو ساری کائنات کے اندر سب سے عمدہ بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ اس اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا۔ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اکرم الاولین وانا اکرم الآخرین، میں ہی تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس چیز پر کوئی فخر نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس چیز پر کوئی فخر نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتی ہیں انا اول وانا آخر وانا حاشر، کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی قبر کھلنے والی ہے، اور میں ہی سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہوں، اور میری ہی امت سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے، کوئی فخر نہیں۔ تو جب اس اللہ نے، اس رب نے، اس پروردگار نے، اس مولا نے تیرے اور میرے نبی کو، تیرے اور میرے پیغمبر کو ساری کائنات کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے رسولوں کا امام بنایا، تیرے اور میرے نبی کو جب اس اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، وہ قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں کوئی بخیل نہیں۔ قرآن کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہر چیز کے بارے میں آپ کو سکھا دیا، آپ کو بتا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس نبی کے شان میں کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی اس نبی کے سیر کے تعلق سے اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ارے اس نبی کی شان، اس نبی کی عظمت، جس اللہ کو ہم اور آپ رب مانتے ہیں، جس اللہ کو ہم اور آپ پروردگار مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اس نبی کی عظمت کے پرچم اور اس نبی کے شان کے پرچم جس رب نے، جس خدا نے ساری کائنات میں گاڑ دیا، کوئی ماں کا لال اس نبی کی عظمت کو کم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو گھٹائے کسی کے گھٹے ہے نہ گھٹے جب تجھے بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا، اور واہ کیا جودو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں، جو نبی تمام رسولوں کے سردار ہیں، جو نبی تمام نبیوں کے امام کا نام ہے۔ اور اب آپ کو فکر کرنی ہے کہ تاہین حیات، تا زندگی اس مصطفیٰ جان رحمت کا میں وفادار رہوں۔ اور جب آپ نے یہ کہا کہ ہم راضی ہو گئے اسلام کے دین ہونے پر، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تو کہتے ہو کہ دین میرا اسلام ہے، لیکن آپ کا کام، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کی زندگی گزارنے کا انداز مسلمانوں جیسا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود کو تو کہتے ہو کہ میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، لیکن آپ خود ہی اسلام کے خلاف چلتے ہو، آپ خود ہی اس دین کے خلاف چلتے ہو۔
ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے تو ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن آپ اپنے گھروں میں جب آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہوں تو ان شادیوں کے موقع پر آپ ڈی جے بجا بجا کر، ناچ گانوں کی محفلیں سجا سجا کر، گناہوں کے بازار گرم کر کے، نافرمانیوں کے بازار گرم کر کے ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہو کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن میرا عمل، میرا کردار، میرا کریکٹر، میرا گفتار مسلمانوں جیسا نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلاموں جیسا نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو رسول اللہ کا وفادار ہوگا، رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا، رسول اللہ کا چاہنے والا ہوگا، رسول اللہ کا ماننے والا ہوگا، وہ اپنا کلچر، وہ اپنی تہذیب، وہ اپنا تمدن، وہ اپنا سماج، وہ اپنا معاشرہ، وہ اپنی معاشرت اور وہ اپنی زندگی ایسا بنائے گا کہ دنیا اسے دیکھے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جو راستے سے چل رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ اور جب آپ نے کہا میں راضی ہوں مصطفیٰ جان رحمت کے نبی ہونے پر، پیغمبر ہونے پر، تو پھر آپ کو سب سے زیادہ محبت اس مصطفیٰ جان رحمت سے ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ خالی محبت ہو، بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ واعطی للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو منع کر دیا، گویا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، انہوں نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ تو کہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا فالوور ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہوں، اور پھر آپ مصطفیٰ جان رحمت کے دشمنوں سے دوستیاں کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حضور کا کلمہ بھی پڑھیں اور حضور کے دشمنوں کی دعوت بھی کریں، انہیں اپنے گھر پہ بھی بلایا کریں۔ ایسا نہ ہو، جس دن ایسا ہوگا کہ آپ کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا، آپ بولیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کھلائیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، کھائیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی دیکھیں گے حقیقی معنوں میں، اسی دن آپ اپنے ایمان کو مکمل کر لیں گے۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ کچھ محبت کی باتیں تھیں، کچھ نقطے کی باتیں تھیں، آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب آتا ہوں موضوع کی طرف۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں ہمارا نوجوان طبقہ، جن کے کاندھے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اسلام کی عظمت کی ذمہ داری ان کے کاندھے پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کی ذمہ داری ان کے کاندھے پر ہے، قرآن کی عظمت کی ذمہ داری نوجوانوں کے کاندھے پر ہے، عظمت قرآن کی ذمہ داری، کعبے کے عظمت کی ذمہ داری ان نوجوانوں کے کاندھے پر ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جن نوجوانوں کے کاندھے پر گھریلو ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا وہ نوجوان طبقہ آج اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ماں باپ کو حقارت سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے زبان کے نشتر چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، قرآن تو کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے اونچی آواز میں بات تک نہ کرو۔ لیکن ہائے افسوس، ہمارا نوجوان طبقہ خود کو کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں، یہ تو کہتا تو ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا فالوور ہوں، لیکن ان کی زندگی سے اسلام کی خوشبوئیں نہیں چھلک رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عظمت کی خوشبوئیں محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ارے اے نوجوانوں، آج آپ کتنا نیچے گر چکے ہیں، کتنا آپ نیچے گر چکے ہیں کہ آج حالات یہ ہو چکے ہیں
ہیں آپ کے، آپ آج اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ آپ کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، آپ کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ان کو علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، بیمار ہے، بیماری سے تڑپتا ہے، ماں الگ سے تڑپتی ہے، باپ الگ سے تڑپتا ہے۔ اگر ماں باپ نے کہہ دیا بیٹا مجھے علاج کی ضرورت ہے، تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم علاج نہیں کر پائیں گے۔ لیکن وہی نوجوان جو ماں باپ کی خدمت سے جی چراتا ہے، ماں باپ کے سامنے برائی کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، جس نوجوان کے پاس ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے یہی نوجوان آج ہمارے لاڈنوں کے اندر جگہ جگہ NFCیاں کھلی ہوئی ہے، آج ہمارے لاڈنوں کے اندر جگہ جگہ بڑے بڑے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان جن کے پاس ماں باپ کے علاج کے پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے دوستوں کو یاروں کو لے کر NFC میں پہنچتے ہیں، نہ جانے کتنے کھانے کھاتے ہیں، نہ جانے کتنے طرح کے آئٹم کھاتے ہیں۔ افسوس، دوستوں کو کھلانے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، موج مستیاں کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں، نہیں ہوں گے تو کسی سے ادھار لے لو گے، لیکن دوستی نبھاؤ گے۔ لیکن جس ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، پالا پوسا بڑا کیا، جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، جو باپ جنت کا دروازہ ہے، آپ اس سے کیسے منہ پھیر لیتے ہو، اس سے کیسے نظریں پھیر لیتے ہو؟ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے یہ کہا تھا کہ الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہارے ماں کا رتبہ، تمہارے ماں کا مقام، تمہاری ماں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور تمہارا باپ کیا ہے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کے دروازے کا نام باپ ہے۔ ایک شخص نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ و تسلیم سے پوچھا، اے مصطفیٰ ذرا بتائیے تو صحیح، ہمارے حسن اخلاق کا، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہم کس کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی سے بات کریں، حسن سلوک سے بات کریں؟ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کون؟ پھر آقا نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کون؟ پھر آقا نے فرمایا تیری ماں۔ جب انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آقا نے چوتھی دفعہ ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ اور مصطفیٰ پیارے کو دیوانہ، ماں باپ کی اتنی عظمت ہے کہ ماں باپ کے تعلق سے قرآن میں تقریباً 15 جگہ ایسی آیتیں آئی ہے جو یہ بتاتی ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، ماں باپ سے بات کیسی کرنی چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ لیکن افسوس صدا افسوس، ہمارا وہ جو نوجوان طبقہ آج ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی حیرانی کی بات ہے، آج ہمارا نوجوان، ان کی سوچ کیسی ہو گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر جا کے کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ کہیں کوئی بڑے پیر صاحب آ جائیں، کہیں کوئی بڑے عالم صاحب آ جائیں، تو ہمارا ہر نوجوان کیا کرے گا؟ گاڑی نکالے گا، بائک نکالے گا، بس چلو کیا کرنا ہے؟ کہ پیر صاحب سے ملنا ہے، بس پیر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، پیر صاحب نے دعا کر دیا تو بیڑا پار ہے۔ ہر آدمی اب ملنے کے لیے بیتاب ہے کہ چلو پیر صاحب سے ملنا ہے۔ پیر صاحب کا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر صاحب کا پیر چوم رہا ہے، موقع نہیں مل رہا ہے ہاتھ پیر کا تو پیر صاحب کی پکڑ کے گاڑی چوم رہا ہے، ٹائر پکڑ کے چوم رہا ہے کہ بس چوم لیں کام ہو جائے گا، دعا لگ گئی کام ہو جائے گا۔ آج یہ سوچ، لیکن یہ نوجوان مجھے بتاؤ، اس پیر صاحب جس کی گاڑی کی ٹائر چوم رہے ہو، جس کے آپ دامن کو چومنے کے لیے بیتاب ہو، جن کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے بیتاب ہو، اس پیر صاحب کے لیے قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ذکر الگ سے پروٹوکول نہیں آیا۔ لیکن تیرے گھر کے اندر جو پیر صاحب موجود ہے تیری ماں کی شکل میں، تیرے گھر کے اندر جو پیر صاحب موجود ہے تیرے باپ کی شکل میں، اس باپ کو تو گالیاں دیتا ہے، اس ماں کو تو گالیاں دیتا ہے، اس ماں سے تو چہرہ پھیر لیتا ہے۔ سن، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر کے، ماں باپ کو ستا کے، ماں باپ کو تکلیف دے کے
ماں باپ کی روگردانی کر کے، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچا کے، ماں باپ کے دل کو ناراض کر کے اگر تو کعبے میں چلا گیا، کعبے کا جا کے حاجی بن گیا، کعبے کے اندر جا کے طواف کیا، کعبے کے اندر جا کے قرآن کی تلاوت کی، کعبے کے اندر جا کے نمازیں پڑھی، کعبے کے اندر جا کے تو نے نفل نمازیں پڑھی، تلاوتیں کی، عبادتیں کی، سن اگر تو نے ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کا دل دکھا کے حج پہ حج کیا، عمرہ پہ عمرہ کیا، نماز پہ نماز پڑھی، تلاوتوں پہ تلاوت کی، تو تم جس نبی کے ماننے والے ہو، جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، جس نبی کے غلام ہو، اس نبی کا پیغام ہے، اس نبی کا قول ہے، اس نبی کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کی، ماں باپ کے گستاخ کی، ماں باپ کے دل دکھانے والے کی نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ ہی طواف قبول ہوتا ہے، نہ ہی صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی دعا قبول ہوتا ہے۔ سن اے نوجوان، جو تیرے گھر میں پیر کی شکل میں موجود ہے، اس سے رشتہ توڑ کے اگر تو غوث پاک کی بارگاہ میں آئے گا نا، تو وہاں سے بھی تو بھگایا جائے گا، غریب نواز کی بارگاہ میں جائے گا، وہاں سے بھی تو بھگایا جائے گا، تو خواجہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائے گا، وہاں سے بھی بھگایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا یہی فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہی قول ہے۔ ایک بات اور تیرے سامنے رکھو، تو نے پیر سے دوستی کر لی، تو نے پیر کا ہاتھ چوما، اس نے تیرے لیے دعا کی، پتہ نہیں اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانے سن، جس ماں باپ کو آج تو نے حقیر سمجھا ہے، جس ماں باپ کا تو نے دل دکھا رکھا ہے، مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کر دے، ماں باپ ہاتھ اٹھائے اور اولاد کے حق میں دعا مانگ لے، تو مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر دعا کر دے، اگر مصطفیٰ دعا کر دے تو نبی کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ویسے ہی اولاد کے حق میں، اولاد کے لیے ماں باپ جو دعا کرے، ماں باپ کی دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اصلی پیر ہمارے کون ہیں؟ ارے اصلی پیر ہمارے گھر پہ موجود ہے نا، ماں باپ کی شکل میں، تو ہمیں ہاتھ پیر کس کا چومنا چاہیے؟ ماں باپ کا چومنا چاہیے، فرما برداری ماں باپ کی کرنی چاہیے، اطاعت ماں باپ کی کرنی چاہیے۔ ابھی ماہرہ شریف سے ایک پیغام آیا تھا کہ لوگ گھروں سے پریشان ہو جاتے ہیں تو خانقاہ میں فون کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں دعا دو، ہم پریشان ہیں۔ اس پیر نے ماہرہ شریف سے یہ پیغام دیا تھا، جو لوگ ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے دعا کرے، اس کو خانقاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ماں باپ کو ستا رکھا ہے، جن لوگوں نے ماں باپ کو تکلیف دے رکھی ہے، وہ لوگ ہم سے دعا نہ کروایا کریں، فون نہ کیا کریں کہ حضرت آپ دعا کرو، بلکہ وہ لوگ کیا کریں، ماں باپ کے سامنے جائیں، ان سے معافی مانگیں اور ان کو راضی کریں۔ ماں باپ دعا کر دیں گے تو ان کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو اے مصطفیٰ پیاروں کو دیوانوں، وہ ماں باپ کا مقام ہے، وہ ماں باپ کا رتبہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ویسی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں۔ تو ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تاہین حیات تا زندگی ماں باپ کی خدمت کر کر کے بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ، نوکیلے پہاڑ، نوکیلے
پتھر میں جہاں پیر رکھنا بھی دشوار تھا، اگر پیر رکھ دیا جائے تو جل کے پیر کباب کی طرح بن جائے، اس جگہ پر میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر 7 مرتبہ کعبے کا طواف کروایا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ ذرا بتائیے تو صحیح، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر لیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے کیا تو نے اپنے ماں کا حق ادا کر لیا؟ سن، تیرے پیدائش کے وقت تیری ماں کو درد ذے کے جو جھٹکے لگ رہے تھے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق بھی اب تک تم نے ادا نہیں کر پایا۔ وہ ماں باپ کے حق ہیں، ماں باپ سے جی نہ چھڑاؤ، ماں باپ کو ستانے کی کوشش مت کرو، ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک حدیث میں یہ آیا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بدنصیب ہے، وہ بدنصیب ہے، وہ بدنصیب ہے۔ 3 مرتبہ صحابیوں نے پوچھا اے میرے مصطفیٰ ذرا بتائیے تو صحیح کون بدنصیب ہے، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے اس کی ناک خاک آلود ہو جو موجود ہو، جو جوان ہو اور اس میں اس کے ماں باپ موجود ہوں، اس کے ماں باپ سلامت ہوں، اس کے ماں باپ زندہ ہوں، اس کے ماں باپ باحیات ہوں، اور وہ نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت نہ حاصل کر لے، پروردگار کی جنت حاصل نہ کر لے، اس کو پیارے آقا نے کم نصیب بدنصیب کہا ہے، اور اس کو جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک خاک آلود ہونے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا رتبہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو قصے کہانیوں کی جانب نہیں لے جاؤں گا، صرف احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں، ایک صحابی کا لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے۔ صحابی کا لڑکا حضور کی بارگاہ میں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے۔ شکایت کیا کہ اے میرے آقا، میرا باپ جو میں اس کو پیسے دیتا ہوں کما کے خرچ کرتا ہے نا، اس کا حساب نہیں دیتا ہے، مجھے اس کا حساب نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، قطر میں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، اس کا پارا گرم ہو جائے باپ کا فون جاتا ہے بیٹا تمہاری امی بہت بیمار ہے، جے پور ہاسپٹل میں دکھانا ہے۔ اب اس کو قطر میں دبئی میں بیٹھا بیٹھا اس کا پارا گرم ہو جاتا ہے کہ ابھی تو دیے تھے پیسے، کیا کیا تم نے؟ ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، سماج کی حقیقت ہے۔ یہ گالیاں تک دے دیتا ہے، جھڑکتا ہے، باپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ دوبارہ اپنے بیٹے کو فون کروں، اور یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہنے کی کہ دوبارہ ان سے پیسے مانگوں، روپے مانگوں، اپنی حاجت بیان کروں۔ بہت سے ایسے باپ ہیں جو اپنی اولاد سے کہنے میں یہ ڈرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ادھر سے غصہ آ جائے گا اس کو، وہ ذلیل کر دے گا، ابھی مجھے 2-4 بات سنا دے گا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، اس سے ہم جی نہیں چھڑا سکتے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میرا باپ میرے پیسے کو بے تحاشا خرچ کرتا ہے، مجھے حساب نہیں دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، ایک کام کرو، وہ صحابی جاؤ ان کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب اس کے باپ تک پہنچے کہ تجھے اللہ کے رسول نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا ہے، بلایا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے نا، گھبرا گئے کہ آخر کون سی مجھ سے خطا ہو گئی، کون سی آخر غلطی ہو گئی کہ حضور نے مجھے بلایا۔ وہ صحابی ذرا بتا تو صحیح کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے کہا بلانے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے حضور سے،
پیارے آقا سے تیری شکایت کی ہے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا کہ ان کے پیسے کو خرچ کر دیتے ہو بہت زیادہ اور انہیں حساب نہیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی تھے نا، سوچتے سوچتے ان کے دل جو ہے پزمردہ ہو گئے، اور بڑی حسرت و آس اور بڑی آرزویں تمنائیں لیتے ہوئے بڑے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قدم ڈگمگاتے ہوئے وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچے ہی تھے کہ اتنے میں سیدنا جبریل امین فرشتوں کے سردار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ان کا فیصلہ بعد میں کیجئے گا، ان کا جو فیصلہ ہے بعد میں کیجئے گا، ابھی اس میں انہوں نے دل میں کیا بات سوچی ہے؟ آپ کے پاس آتے آتے، گھر سے آپ کے پاس آتے آتے دل میں کیا بات سوچی ہے پہلے ان سے وہ پوچھ لیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او صحابی ذرا بتا تو صحیح آپ نے اپنے دل میں کیا سوچا ہے؟ ابھی آپ دل ہی دل میں ہوتا ہے نا، آپ کہیں جا رہے ہو تو من ہی من میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ تم نے کیا سوچا؟ تو وہ صحابی رسول ہیں، وہ عرضی لگاتے ہیں اے میرے مصطفیٰ کہنے کا تو دل نہیں کر رہا لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں۔ اے میرے مصطفیٰ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا یہ بچہ آج جوان ہو گیا ہے، آج بڑا ہو گیا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں آ کر کے میری شکایت کرتا ہے کہ میرے پیسے تم خرچ کرتے ہو، پیسوں کا حساب نہیں دیتے ہو۔ اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے بچہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے پیدا ہوتے ہی ہمارے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ کیسے؟ تم رات کو چلایا کرتے تھے، رات کو رویا کرتے تھے، اور تیرے رونے کی وجہ سے ہمیں رات کو مکمل نیند نہیں آتی تھی، مکمل سکون کی نیند میں سویا نہیں پاتا تھا۔ اے بچہ پھر تو ذرا تھوڑا سا بڑا ہوا تو کبھی بیمار پڑ جاتا، کبھی تجھے یہ تکلیف ہوتی، کبھی تجھے وہ تکلیف ہوتی، تو تیری بیماری کے علاج کے لیے، تیری تکلیف کو دور کرنے کے لیے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، کبھی کسی حکیم کے پاس جاتا، کبھی کسی طبیب کے پاس جاتا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، یعنی پریشان ہوتے ہوتے ہم نے تجھے پالنے میں، تیری پرورش کرنے کے لیے، تجھے بڑا کرنے کے لیے ہم نے بہت سی محنت کی، جتن کی۔ اے میرے بیٹے تیری پرورش کے لیے کہ تیری پرورش میں کوئی کمی نہ آئے، تیری فیسلٹیز میں کوئی کمی نہ آئے، تمہارے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، ہر چیز کا انتظام ہو۔ اے میرے بیٹے کبھی میں لوگوں کے جا کر کے پتھر توڑتا، اے میرے بیٹے کبھی جو ہے دن کے اجالے میں اور جو ہے ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، دھوپ کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں، گرمیوں کے سخت موسم میں کبھی پتھر توڑتا، کبھی پہاڑ توڑتا، کبھی لوگوں کی مزدوریاں کرتا تیرے لیے، کبھی لوگوں کی باتیں سنتا، کبھی لوگوں کے تانے سنتا، کبھی لوگوں کی گالیاں سنتا۔ اے میرے بیٹے تیرے لیے کبھی ہم نے مزدوریاں کی، کبھی ہم نے نوکریاں کی، ہم نے تیرے لیے اپنے خون کو پسینہ بنا بنا کر کے بہایا، صرف یہ احساس تھا، صرف یہ سوچ تھی ایک دن یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، ایک دن یہ بچہ جوان ہو جائے گا، جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا، یہ بچہ جب ایک لائق ہو جائے گا، پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، کمانے لائق ہو جائے گا، تو ہمارے برے دن ختم ہو جائیں گے، ہمارے مشکلوں کے دن ختم ہو جائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے، خوشحالی کے دن آ جائیں گے، شادمانی کے دن آ جائیں گے۔ اے میرے بیٹے پھر ہوا کیا؟ لوگوں کی مزدوریاں کرتے کرتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، لوگوں کے تانے سنتے سنتے، لوگوں کی باتیں سنتے سنتے، محنتیں کرتے کرتے، اے میرے بیٹے ہوا یوں کہ میری کمر ٹیڑھی ہو گئی اور تیری کمر مضبوط ہو گئی۔ اے میرے بیٹے ہم میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے اور تو جوان ہو گیا۔ اے بیٹے جب تو جوان ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ اب ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے، درخت کی مانند ہو گیا ہے، بھلے ہی ہم بوڑھے ہو چکے
بھلے ہی ہماری کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے لیکن یہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، تو اس بچے کی چھاؤں میں، اس بچے کی چھاؤں میں، اس بچے کی چھاؤں میں ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی، زندگی کے جو آخری لمحات بچے ہیں وہ بڑے سکون سے ہم گزار لیں گے۔ لیکن اے میرا بیٹا، تجھے اتنی تکلیف سے پالا، اتنی مصیبت سے پالا، اتنی پریشانیوں سے پالا، اے میرے بیٹے، آج تو جوان ہوا ہے، آج تو بڑا ہوا ہے، تو کہتا ہے میرا باپ مجھے حساب نہیں دیتا، تو کہتا ہے میرا باپ مجھے حساب نہیں دیتا۔ یہ کہتے کہتے اس صحابی رسول کے آنکھوں میں آنسو ہے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، داڑھی مبارک بھیگ چکی ہے، اور ادھر مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنکھوں میں آنسو، پیارے آقا، پیارے نبی، پیارے مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو، اور پھر زور سے بڑے جلالی کے عالم میں میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان تو چلا جا اس محفل سے، اے نوجوان تو چلا جا اس مجلس سے، اے نوجوان اس مجلس سے چلا جا، سن، یاد رکھ، تو، تیرا مال، تیری دولت، تیرا پیسہ، تیرا روپیہ، سب کچھ تیرے باپ کا ہے، سب، ہر چیز میں تیرے باپ کا حق ہے۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، وہ ماں باپ کا مقام، وہ ماں باپ کا رتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ ہم کتنے کم نصیب ہیں، اور ہم کتنے معاشرے میں، اپنے سماج میں گھرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ماں باپ کتنی تکلیف سے، کتنی مشکل سے اور کتنی پریشانیاں جھیل کر کے اپنی اولاد کو بڑا کرتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، یہ سوچ کے بڑا کرتا ہے کہ میری اولاد جب اس لائق ہو جائے گی، کمانے لائق ہو جائے گی، میری اولاد کی کمر مضبوط ہو جائے گی، تو ہمارے بڑھاپے کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ لیکن یہ اولاد دھوکہ دیتی ہے، یہ اولاد دنیا والوں کی باتوں میں آ کر کے دوستوں کی بات تو مانتی ہے لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتی۔ سننا، جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتی نا، جو اولاد ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے نا، تو بہت سارے گناہ ہیں دنیا کے اندر، ان گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی سزا ہے، اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو اس کی سزا تجھے اسی دنیا کے اندر ملے گی، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، اس دنیا کے اندر ملے گی۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ اللہ تجھے مرنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، تجھے رسوا کر کے رکھ دے گا، تجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ مرتبے ملتے ہیں، مقام ملتے ہیں، بلندیاں ملتی ہے، شان ملتی ہے، عظمتیں ملتی ہے، تو ماں باپ کی فرما برداری سے ملا کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ، آج تک کوئی ولی ماں باپ کا نافرمان ہوا ہے؟ لیکن جتنے ولی ہیں سب ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ کوئی ماں باپ کا نافرمان آج تک تاریخ میں اللہ کا نیک بندہ، خاص بندہ یا اللہ کا ولی نہیں بن پایا۔ جتنے ولی ہوئے ہیں سب ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ اور دنیا کے اندر ہوں، اگر آپ عظمتیں چاہتے ہوں، بلندیاں چاہتے ہوں، شان چاہتے ہوں، تو ماں باپ کے نافرمان مت بنو، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ دنیا کی ساری بلندیاں لا کے تمہارے قدموں کے نیچے رکھ دے گا، ان کے فرما بردار بنو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک ماں ہے اپنے بیٹے کے پاس آ کے کہتی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، خرچ کے لیے کچھ پیسے ہمیں دے دے، کچھ پیسے ہمیں خرچ کے لیے دے دے۔ تو اس کی بیوی تھی ساتھ میں، اس کی بیوی نے کہا کہ تیری ماں تو روز روز مانگنے کے لیے آ جاتی ہے، اس کو کیا دینا؟ منع کر دیا کہ نہیں دینا ہے مجھے۔ ماں جو ہے بڑی حسرت کے ساتھ، بڑی تمنا لے کے آئی تھی، چلی گئی۔ اللہ اکبر، ماں چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹا، وہ جوان سفر کے لیے نکلا،
تو راستے میں قافلے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ان کے سارے پیسے لوٹے اور ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اب ان کے دونوں ہاتھ کاٹنے کے بعد، سارے پیسے لوٹنے کے بعد ڈاکوؤں نے اسے راستے میں ہی چھوڑ دیا۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ادھر سے گزرے تو دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کے لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے کتنی سخت تکلیف دی ہے، تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں، تمہارے پیسے لوٹ لیے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے یہ تکلیف مجھے ڈاکوؤں نے اس لیے دی ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے، اپنے ماں سے میں نے ہاتھ روک لیا تھا، اپنی ماں کو میں نے پیسے دینے سے منع کیا تھا۔ کاش میں نے اپنی ماں کو منع نہ کیا ہوتا تو آج میرے یہ حال نہ ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر پہ پہنچے تو ماں حاضر ہوئی، ماں نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، مال لٹ چکے ہیں، تو ماں کے سامنے وہ بیٹا کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دو، تیری ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عذاب اسی دنیا کے اندر دیا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ وہ ماں تھی، ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ کتنی بھی غلطی اولاد کرے ماں پھر بھی اپنے اولاد کو بد دعا نہیں دیتی ہے، ماں تب بھی دعا دیا کرتی ہے۔ ماں کو تکلیف دو تب بھی اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ وہ ماں تھی، ماں کی ممتا تڑپ گئی اور تڑپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اے میرے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میرے بیٹے کے ہاتھ واپس لوٹا دے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، فاروق اعظم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، درۃ الناصحین کے اندر موجود ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے۔ وہ ماں نے ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ اللہ اس کے بیٹے کو دوبارہ تندرستی عطا فرماتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ماں کی فرما برداری کی جائے، کیوں نہ ماں کا خیال رکھا جائے، کیوں نہ ماں کی عزت کی جائے، کیوں نہ ماں کا احترام کیا جائے۔ ذرا سی بات پہ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ماں باپ کو تکلیف مت دیا کرو، ماں باپ کو ستایا مت کرو، بلکہ ان کی دعا لیا کرو، دنیا اور آخرت سنور جائے گے، دنیا کی عزتیں تمہارے قدموں کا طواف کرتی نظر آئے گی۔ محبوب الہی ہیں، محبوب الہی 22 سال کے بعد پہنچے اپنی ماں کے پاس، کہا بیٹے کہاں پہنچے، کہاں تک پہنچے، رتبہ کتنا بڑا ہوا، اونچا کتنا مقام ہوا۔ کہا امی جان آج وہاں تک پہنچا ہوں کہ تیرے لال کو، تیرے بیٹے کو جو بھی دیکھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور ہوا بھی تھا ایسا، دہلی کے اندر رخ انور سے، چہرے سے پردہ ہٹاتے مخلوق دیکھتی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیتی۔ محبوب الہی لوگوں نے مقدمہ درج کر دیا، کرے یہ کوئی جادوگر آیا ہے، جادوگر جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے مقدمہ کر دیا، عدالت لگی ہوئی ہے، کچہری کے اندر آپ کو جانا ہے، جج بیٹھا ہوا ہے، قاضی بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ دہلی میں ایک جادوگر آیا ہے۔ کہا اس کا کام کیا ہے؟ کہا ارے وہ جادوگر ایسا ہے اس کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ قاضی نے کہا، جج نے کہا اس کو بلایا جائے، اس کو بلایا جائے۔ کہا ٹھیک ہے ابھی بلاتے ہیں۔ سرکار محبوب الہی دربار کے اندر داخل ہوئے، کچہری کے اندر داخل ہوئے۔ کہا ارے یہ چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ محبوب الہی نے پردہ ہٹایا، چہرہ دکھایا تو وہ قاضی، وہ چیف جج کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں ماں کے پاس پہنچے، ماں کے پاس پہنچے، بیٹا کہاں تک پہنچے، مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے؟ کہا امی دیکھتا ہے جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کی امی نے کہا تھا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال تیری ماں کا ہے،
تیری ماں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کمال ہے ماں کا۔ کہا بیٹے جب سے تو پیدا ہوئی کبھی بغیر وضو کے تجھے میں نے دودھ نہیں پلایا، ہر وقت میں تہجد کی نماز پڑھتی اور نماز میں یہی دعا کرتی، اے میرے اللہ میرے لال کو، میرے بیٹے کو ایسا بنانا کہ جو بھی اسے دیکھے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن جائے۔ ارے وہ مائیں بھی ایسی تھی، مائیں بھی ایسی تھی کہ اولاد جنتی تھی محبوب الہی جیسی، وہ مائیں ایسی تھی کہ اولاد جنتی تھی غوث العظم جیلانی جیسی، لیکن آج ہماری مائیں کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کا اثر ہوتا ہے اولاد پر۔ اگر آج ہمیں معاشرے میں سماج میں صلاح الدین ایوبی نہیں مل رہے ہیں، محمد بن قاسم نہیں مل رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نہیں مل رہے ہیں، عثمان ذو النورین نہیں مل رہے ہیں، امام حسن و امام حسین جیسے لوگ نہیں مل رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویسی مائیں بھی تو نہیں مل رہی ہے۔ ویسی مائیں کہاں ہیں؟ اب پہلے کی مائیں ایسی تھی جو اپنے بچوں کو نعتیں پڑھ پڑھ کے سلایا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت سنا سنا کے سلایا کرتی تھی، جو اپنے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے سنا سنا کے سلایا کرتی تھی۔ اور آج مائیں کیسی ہے؟ بچہ بہت زیادہ رونے لگے، بہت زیادہ تکلیف دینے لگے، بچہ بہت زیادہ پریشان کرنے لگے تو ماں کیا کرتی ہے؟ موبائل ہاتھ میں لیتی ہے، سامنے موبائل رکھ دیتی ہے، اب اس میں کارٹون بج رہا ہوتا ہے، جونی جونی یس پاپا، اس میں کارٹون بج رہا ہوتا ہے، تو کارٹون کے دھن میں، موبائل کی دھن میں جو بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر کے کیسے مصطفیٰ جان رحمت کا سچا وفادار بنے گا، کیسے صلاح الدین ایوبی بنے گا، کیسے امام حسین بنے گا، کیسے عبد القادر جیلانی بنے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو یہ عظیم اور بڑے بڑے مجاہد رونما ہوئے اور جنہوں نے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی اور جنہوں نے ہر جگہ اسلام کی عظمتوں کے پرچم گاڑ دیے، تو جہاں ان کی شجاعت اور بہادری تھی شامل تھی، جہاں ان کی طاقت اور قوت ایمانی شامل تھی، وہیں ان کی ماں باپ کی تقوی اور طہارت بھی شامل تھی۔ اب مجھے کہہ لینے دو، ماں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تعالی جیسی ہوتی ہے تو بیٹا حسن و حسین پیدا ہوتا ہے، ماں اگر ام الخیر جیسی ہوتی ہے تو بیٹا غوث العظم جیلانی ہوا کرتا ہے، اور ماں اگر ام الورا جیسی تقوی طہارت کی شعار وفادار پاکیزہ سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہوا کرتی ہے تو بیٹا خواجہ ہند سلطان الہند غریب نواز ہوا کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جہاں ماں باپ کی عظمت ہے، جہاں ماں باپ کی قدر ہے، اے میری قوم کی ماں، اگر تم میرے بیان کو سن رہے ہو تو میں تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے یوں کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ اپنے کردار کو درست کرو، اپنے گفتار کو درست کرو، آپ اپنی زندگی کو درست کرو، آپ سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، آپ اپنی اولادوں کو اور اپنے بچوں کو فلمی ایکٹروں اور گانے والوں اور ناچنے والوں کو آئیڈیل بنانے کی کوشش مت کرو، بلکہ شروعات ہی سے اپنے بچوں کے سینے میں حضور کی محبت ڈال دو، حضور کا عشق ڈال دو، حضور کا پیار ڈال دو، قرآن کی تلاوتوں کی عادت ڈال دو، عظمت قرآن کی عادت ڈال دو۔ انہیں قصے کہانیاں مت سنایا کرو، انہیں بناوٹی افسانے مت سنایا کرو، انہیں دنیا کی باتیں مت سنایا کرو، انہیں گودی میں بٹھا کر، انہیں لوری میں بٹھا کر حسن و حسین کے بہادری کی باتیں سنایا کرو، انہیں گودی میں بٹھا کر کبھی صدیق اکبر کے بارے بتایا کرو، کبھی عمر فاروق کے بارے بتایا کرو، کبھی مولا علی کے بارے بتایا کرو، کبھی عثمان ذو النورین کے بارے میں بتایا کرو۔ جب صحابہ کرام کی تاریخ کی روشنی میں تیرا بچہ بڑا ہوگا تو وہ جوان ہو کر یہ ناچنے گانے والوں، یہ فلمیں ڈرامے کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا۔ جب یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں اور مصطفیٰ جان رحمت کے عشق و مستی کے دھن میں بڑا ہوگا تو یہ اپنا آئیڈیل رسول اللہ کو بنائے گا، مصطفیٰ کے صحابہ کو بنائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں کو بنائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کے
دیوانوں کو بنائے گا، حسن و حسین کو بنائے گا۔ اور سن لو، اگر آج تمہارا بچہ اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنا گفتار صلاح الدین ایوبی جیسا بنا لے، صدیق اکبر جیسا بنا لے، عمر فاروق جیسا بنا لے، عثمان غنی جیسا بنا لے، تو یہ ٹوٹ پنجیے، یہ گلی کھونچوں میں گھومنے والے، یہ سوشل میڈیا میں پھرنے والے، یہ گوگل کے اندر حدیث تلاش کرنے والے، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جرت نہیں کریں گے، یہ حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ساری دنیا کے اندر سے یہی آواز آئے گی، صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔ تو اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے گفتار کو، اپنے کردار کو اچھا کرو۔ جہاں ماں باپ کی عظمت ہے، جہاں ماں باپ کی عزت ہے، وہاں ماں باپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دل سے ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اگر اسلام نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اور آپ کی شان کو بڑھایا ہے، تو آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھا بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بچے کی سب سے پہلی یونیورسٹی، بچے کا سب سے پہلا کالج، بچے کا سب سے پہلا اسکول، بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ تو ماؤں میں تجھے پیغام دوں گا کہ آپ بھی اچھا بنو۔ قرآن کہتا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اب آئیے دوسرے موضوع پہ کچھ باتیں کر لی جائے۔ ابھی تو پہلے موضوع کا حق مکمل ادا نہیں ہو پایا، دوسرے موضوع پہ کچھ باتیں کر لی جائے، پھر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر پروگرام رکھا جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی بات کی جائے گی۔ لیکن کچھ بات کر لی جائے۔ جب لکھا گیا ہے عذاب قبر کے تعلق سے، اگر آپ نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی زیادہ طلبی نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ انسان اس دنیا کے اندر پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ، دولت دولت کرتا رہتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے میرا بینک بیلنس اور بڑھے، انسان یہ سوچتا ہے میں نے ایک پلاٹ خریدا تو ایک اور خریدوں، انسان یہ سوچتا ہے میرے پاس دولت کے کچھ سکے آئے تو اور تھوڑا سا آ جائے۔ میرے آقا کہتے ہیں یہ انسان اتنا بڑا لالچی ہے کہ اگر اس کو دولت کا ایک پہاڑ مل جائے پھر یہ تمنا کرے گا کہ دوسرا پہاڑ بھی دولت کا مجھے حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ نا صبرا ہے، یہ شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے، یہ جلدی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھے، میری دولت بڑھے، میرا پیسہ بڑھے، میرا رتبہ بڑھے۔ انسان یہاں پہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا تھا، روپیے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، بینک بیلنس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس دنیا کی موج مستی میں کھو چکا تھا، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ دولت کے ریل پیل میں موج مستی میں تھا کہ مسجد سے آواز آتی ہے کہ فلاں کا تو انتقال ہو چکا ہے، فلاں صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور فلاں صاحب کی جنازے کی نماز جو ہے اتنے بجے پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حال یہ ہے زندگی گزاری تو دولت کے لیے، روپیے کے لیے، سکوں کے لیے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، نمازوں کی پابندی کی نہیں، حضور کی سنتوں کو اپنایا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو عام کرنے کی کوشش کی نہیں، تو اب جب قبر میں پہنچا ہے تو اس حال میں پہنچا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اور قبر کی مثال تین بھائیوں کے ذریعے سے، کہ ایک بھائی تو ایسا ہے جو تجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں صرف آپ کی جنازے کی نماز پڑھوں گا اور آپ کو دفنا کر کے آ جاؤں گا۔ فرمایا کہ ایک بھائی ہے یہ تمہاری مثال دولت کی مثال ہے کہ یہ دولت صرف دنیا کے اندر رہے گی، قبر میں کام
نہیں آئے گی۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے دوسری مثال کہ میں آپ کے ساتھ قبر تک جاؤں گا لیکن آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کروں گا، کوئی مدد نہیں کروں گا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم نے یہ تمہارے کفن کی مثال ہے کہ کفن ساتھ میں تو جائے گا لیکن کوئی ہیلپ نہیں ہوگا۔ اور ایک بھائی کی مثال آقا کریم نے اس انداز میں فرمائی کہ وہ ساتھ میں جائے گا، اور وہ بھائی کیا کہتا ہے؟ وہ بھائی کہتا ہے میں ساتھ میں جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کا دھیان رکھوں گا، آپ کا ساتھی بنوں گا، قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، صراط کے وقت بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے عمل ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم نے عمل اچھے کیے، اگر تم نے نیکیاں کی، اگر تم نے نیکیوں والی زندگی گزاری، حضور کے سنتوں والی زندگی گزاری، تب تو تمہارے لیے موج ہی موج ہے، تب تو تمہارے لیے مستی ہی مستی ہے۔ اگر تم نے حضور کے سنتوں کو اپنانے میں، حضور کے مشن کو عام کرنے میں تم نے زندگی گزاری تو تمہاری قبر کیا ہوگی؟ آقا کہتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قبر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ کس کی قبر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرے، حضور کے تعلیمات کو اپنائے، حضور کے کردار کو اپنائے، حضور کے گفتار کو اپنائے، جو اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارے، جو اپنی زندگی حدیث کے مطابق گزارے، جو اپنی زندگی رسول اللہ کے سیرت کے مطابق گزارے، اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اور کس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے؟ ارے اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے جو یہ کہا کرتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، جو یہ کہا کرتے ہیں کہ حضور کو اختیار نہیں، جو حضور کی شان میں کمیاں نکالتے پھرتے ہیں، جو حضور کی شان گھٹائے پھرتے ہیں، جو حضور کے دین پہ نہیں چلتے ہیں، جو حضور کے سیرت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کی قبر کیا ہے؟ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ تو آپ کے اوپر ہے، آپ نے جنت کی کیاری تیار کرنی ہے یا جہنم کا گڈھا تیار کرنا ہے؟ رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ گے تو حال یہ ہوگا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اگر زندگی اس طرح گزارو گے کہ رسول اللہ کے وفادار رہے، رسول اللہ کے غدار نہیں رہے، تو کفن تک میلا نہیں ہوگا۔ اور اگر مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت سے ہٹ کر، ان کی سیرت سے ہٹ کر، ان کے کردار سے ہٹ کر، ان کے گفتار سے ہٹ کر، ان کے زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ قبر مردے کو دباتی ہے۔ کس طرح سے؟ بے عملوں کو، بد کرداروں کو، فاسقوں اور فاجروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو قبر اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ لیکن جنہوں نے زندگی بھر کہا نبی نبی، جنہوں نے زندگی بھر کہا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جس کی یہ تمنا تھی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کی یہ تمنا تھی کہ میری صبح ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، میری شام ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، میں زندگی کا لمحہ لمحہ گزاروں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، مصطفیٰ کے سیرت کے مطابق، مصطفیٰ کے سنت کے مطابق۔ آقا کہتے ہیں کہ قبر اس کو بھی دباتی ہے، لیکن کس طرح سے؟ جس طرح سے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو پیار سے گود میں دباتی ہے، ویسے ہی قبر نیک بندے کو، بندے مومن کو بڑے آرام سے، بڑے پیار سے دبایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے، جو حضور کی شان میں کمیاں نکالتے پھرتے ہیں، آج بھی ان کے چہرے دیکھو تو چہرے سے کس طرح کی خوشبو آ رہی ہے۔
آج بھی ان کے چہرے دیکھو اور یقین نہ آئے تو ان کی قبر کھول کے دیکھو، اللہ کی قسم ان لوگوں کے چہرے کعبہ سے پھرے ہوئے ہوں گے جو حضور کے گستاخیاں کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور جنہوں نے حضور کے عشق میں زندگی گزاری، حضور کے وفادار رہے، اور صرف وفادار ہی نہیں بلکہ حضور کے فرما بردار رہے، انشاءاللہ تعالی تا قیامت اس کا چہرہ، اس کا کفن قبر کے اندر بھی سلامت رہے گا۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اس انداز سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اور عذاب قبر کے تعلق سے میں یہ کہہ رہا تھا، اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کی نافرمانی کی ایک سزا یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے، کہیں آپ کا قافلہ رکا تو وہاں پہ قبرستان تھا، آپ لوگ رات کو وہیں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہیں آرام کرنے لگے تو قبرستان کے ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، کس چیز کی؟ گدھے کی آواز آ رہی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس قبر میں کوئی مردہ ہے جس کا چہرہ اللہ اکبر گدھے کے جیسے ہو چکا ہے۔ نزہت المجالس کے اندر یہ موجود ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ موجود ہے، انیس الواعظین کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ مولا علی کی بات ہے۔ چہرہ گدھے جیسا اور آواز گدھے جیسی، پہنچے ان کے گھر تک، کہا کیا بات ہے؟ تو باپ تو نہیں تھا، اس کی ماں موجود تھی۔ اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کا گناہ کیا تھا؟ آپ کے بیٹے کی غلطی کیا تھی؟ کہا کوئی اور بات نہیں۔ ماں رونے لگی اور رو رو کر کے یہ کہنے لگی، جب بھی میں اس کو کوئی بات کہتا تو میرا بیٹا مجھے یہ کہتا، چپ، گدھی کی طرح آواز مت کر۔ میرا بیٹا یہ کہتا، گدھی کی طرح آواز مت کر۔ تو آج یہ قبر میں برسوں ہو گئے لیٹا ہوا ہے، روزانہ رات کو اس کے قبر سے گدھے جیسی آواز آتی ہے۔ تو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں اور اے میری قوم کے نوجوانوں، آپ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کی ماں نے آپ کو کچھ کہا، آپ کے باپ نے آپ کو کچھ کہا، تو آپ اس طرح کے الفاظ نکالتے ہو، اس طرح کے جملے نکالتے ہو، ماں باپ کو کہہ دیتے ہو کہ پاگل کی طرح مت کر، گدھے کی طرح مت کر۔ بہت سے نوجوان ہیں جس کی زبان میں عام بولی ہے کتا، ہر لفظ میں وہ کتا نکالتے ہیں، ہر بولی میں اس کے زبان میں داخل رہتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کتے کی طرح مت کر۔ اور باندرے کا لفظ آپ کے یہاں مشہور ہے کہ باندرے کی طرح مت کر، کہتے ہو آپ۔ اگر آپ اس طرح سے کہتے ہو، خدا نہ کرے ماں باپ کو کبھی تکلیف ہو گئی، ماں باپ کے دل کو کبھی ٹھیس لگ گئی، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ آپ مر جاؤ اور آپ کے شکل کو اللہ گدھے کے جیسے بنا دے اور آپ کے قبر سے بھی گدھے جیسی آواز آنے لگے۔ اور عذاب قبر سے ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا، ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا اسٹیٹس لگاتے ہو نا، کبھی گانے لگا رہے ہو، کبھی سانگ لگا رہے ہو، کبھی ناچ لگا رہے ہو، اور طوائفوں کو خود بھی دیکھ رہے ہو اور دوسروں کو بھی دکھا رہے ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بننا۔ اگر تم نے گناہ پھیلانے کا ذریعہ بنا، مثلا تم نے دیکھا گناہ کو پھیلا دیا، تو جب تک وہ گناہ جاری رہے گا تجھے عذاب ملتا رہے گا، تیرے لیے بھی گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے میں آپ نے کوئی گانا پوسٹ کیا، شعر پوسٹ کیا، کوئی آپ نے گندی ویڈیو شیئر کیا، تو حضور کے حدیث کے مطابق اس قاعدے کو یہاں فٹ کیا جائے کہ آپ نے پوسٹ کر دیا، بس بات ختم، آپ نے کچھ نہیں کیا، اور دو چار آپ کو لائک ملے ہوں گے اور کیا، لیکن اگر وہ پوسٹ جب تک سوشل میڈیا کے اندر موجود رہے گا، جب تک لوگ اس کو لائک کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اس کو شیئر کرتے رہیں گے، اور جب تک دوسرے لوگ اس کو دوسرے تک فارورڈ کرتے رہیں گے، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ ایک ایسی نوجوان تھا 17 سالہ 18 سالہ، انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر کوئی پیج بنایا تھا جس میں وہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی فلمی ایکٹروں کے فوٹوز اور تصویریں چھوڑا کرتے تھے تاکہ اس کا نام چلے، تاکہ وہ فیمس ہو جائے، لوگوں کو بڑا پتہ نہیں کتنی
کتنی بیوقوفی والی بات ہے کہ آج لوگ فیمس ہونے کے لیے کتوں جیسی شکلیں بنا کر کے وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک کے اندر ویڈیوز چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چہرہ ایسا بناتے ہیں جیسے کوئی فور ویلر کی دکان اس کے چہرے پر ہی چلانا ہے۔ آج ہمارا ہر بچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا بنے، ہنی سنگھ بنا ہوا پھرتا ہے، ہنی سنگھ بنا ہوا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے تو پورا پینٹ پہنتے تھے اور پینٹ کے نیچے چین کا ایک جو ہے فیشن چلا تھا، سب نے چین والا چلایا۔ اس کے بعد ایک فیشن چلا جو ہے ہمارے فلمی ایکٹروں نے ایک فیشن یوں چلایا کہ اب اس کے پینٹ پھٹے ہوئے آتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے بھی پینٹ پھٹ گئے۔ خدا نہ کرے کبھی اگر وہ پیچھے سے پھٹے ہوئے پہننے شروع کریں یا چڈیاں دکھانے شروع کر دیں تو ہمارے قوم کے نوجوان بھی ایسا نہ کرنے لگیں۔ اور سیلفی کی بلا اور ویڈیوز چھوڑنے کی بلا ایسی چلی ہے کہ ہر طرح کی تصویریں آ چکی ہے، صرف لیٹرنگ اور باتھ روم کی تصویریں آنا سوشل میڈیا کے اندر باقی ہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی نااہل اور بیوقوف ہیں جو لوگوں کو پھانسنے کے لیے، اپنے فالوور بڑھانے کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور کیسی ہے وہ مسلمان عورتیں جو حجاب پہن کے، برقع پہن کے گانوں کے اندر ٹھمکے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس چیز کو ویڈیوز بنا بنا کر کے سوشل میڈیا کے اندر ڈالتی ہے۔ ارے کیسے لوگ ہو یار! پرانے زمانے میں ناچنے گانے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے، جو طوائف ہوا کرتے تھے، انہیں قوم کے ذلیل سمجھا جایا کرتا تھا، انہیں حقیر سمجھا جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مالدار جو لوگ ہوتے تھے، عیاش قسم کے، وہ ایسے کانڈ کیا کرتے تھے کہ ذلیلوں کو، طوائفوں کو اپنے گھروں میں بلا کر نچایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری قوم کی غیرت اتنی مر چکی ہے، اتنی مر چکی ہے کہ آدمی مالدار ہے، بڑا پیسے والا، گاؤں میں شہر میں اس کا نام چلتا ہے، لیکن اس کی بیٹی ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے، اس کی بیٹی سوشل میڈیا کے اندر ناچ رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، اپنے چہرے کی نمائش کر رہی ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، ارے کہاں مر گئی ہے ہمارے قوم کی غیرت کہ باپ بھی لائک کر رہا ہے، بیٹا بھی لائک کر رہا ہے، بھائی بھی لائک کر رہا ہے کہ واہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میاں ایسے ہی آج یہ قوم ذلیل نہیں ہو رہی ہے، میاں یہ قوم آج ایسے ہی رسوا نہیں ہو رہی ہے، یہ قوم لائق ہی اس چیز کے ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے۔ اس قوم کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ انہیں رسوا کیا جائے، اسے سر راہ بٹھایا جائے، انہیں در کا گدھا بنایا جائے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو ایسے قوم کے جیالے نوجوان تھے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کا زمانہ ہے، ایک جگہ میں فتح کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اسلام کے عظمتوں کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ حسین و جمیل اور خوبصورت عورتوں کو، خوبصورت کنیجاؤں کو سجا دھجا کر کے سامنے بٹھا دیا کہ کیا کیا جائے گا؟ کہا مسلم نوجوان جو سپاہی ہیں وہ دیکھیں گے تو ان کے دام میں پھنس جائیں گے، ان کے فریب میں پھنس جائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت حسیناؤں کو بٹھایا گیا ہے، مسلمان لشکروں کا قافلہ گزرا ہے، قسم خدا کی کسی نے بھی نظر اٹھا تک دیکھا تک نہیں ہے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے، بڑے بڑے ماہروں نے یہ کہا تھا خبردار ہو جانا عیسائیوں، تم اس قوم کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، اس قوم کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتے۔ کہا کیسے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں اتنی حسین و جمیل کنیزائیں، اتنی حسین و جمیل خوبصورت عورتوں کو ہم نے بٹھایا تھا راستے میں تاکہ یہ دیکھیں، ان کا دیوانہ ہو جائے، ان کے جال میں پھنس جائے۔ لیکن قربان جاؤ ان کے نبی کی عظمت پر، یہ اپنے نبی کے مشن کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کے لیے جان تو دے سکتے ہیں لیکن گناہ کا سودا تک نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا پرچم، یہ دین ہر طرح اس طرح سے نہیں پہنچا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے۔ لیکن آج ہم اللہ اکبر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آج ہم کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اللہ کا عذاب آج جو لوگ شیئر کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے یہ آیا کہ ایک نوجوان کی موت ہوئی، اور جب اس نوجوان کی موت ہوئی سرحد پار دیکھنے والوں نے دیکھا، اس کے بعد اپنے کتابوں کے اندر لکھا
سرحد پار کا واقعہ، اس نوجوان کو جب دفنا دیا گیا تو روزانہ رات کو اس کے قبر سے کتے کی طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ عذاب قبر، جس طرح سے کتا روتا ہے ویسے ہی آواز اس قبر سے آتی تھی۔ اور اس کی جو ماں تھی، اس کے ماں کے پاس پہنچے کہ یا یہ کیا، اس کے قبر سے روز کتے کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آپ کے بیٹے نے کیا گناہ کیا تھا؟ آپ کے بیٹے نے کیا گڑبڑی کی تھی؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جو اس کا خاص دوست ہے، جو دوست ہوتے ہیں نا اس کو راز معلوم ہوتے ہیں، ان کو بلایا کہ میں نے اس کے دوست سے پوچھا تھا تو اس کا دوست رو رو کر کہتا ہے کہ چاچی جان کوئی اور تو غلطی نہیں تھی۔ آپ کے بیٹے نے ایک پیج بنایا تھا سوشل میڈیا کے اندر جس میں وہ غلاظت بھرے فوٹوز ڈالا کرتا تھا، ویڈیوز ڈالا کرتا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے اسی گناہ کی سزا ہے جس کی وجہ سے اس کے قبر سے کتے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اب وہ تو مر گیا، اس کو لاک کرنے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے، اس پیج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے ماہرین کو تلاشا گیا، ان تک پہنچا گیا، بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا گیا، لیکن سب نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا جو بنایا ہے وہی مٹا سکتا ہے، دوسرا ہر کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جانے انجانے میں آپ ایسی غلطی مت کر جانا، اس طرح سے گناہ کے کام مت کر جانا کہ مر بھی جاؤ اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے۔ گناہ پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بننا۔ تو عذاب قبر سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے، اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت کے سانچے میں ڈھال لو، کردار کے سانچے میں ڈال لو، اپنے ماں باپ کے وفادار بن جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار بن جاؤ۔ تیرے قبر میں اندھیرا نہیں، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا کرے۔